میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ بھی محفلوں میں بیٹھا ہوں، مجلس تحقیق میں. ہمارے یہاں سے علماء جاتے تھے دارالعلوم فرنگی میں، 10-20 علماء جمع ہوتے تھے جب کسی مسئلے پہ تحقیق. ان میں سب سے سینئر مفتی تقی عثمانی صاحب ہوتے تھے، باقی سارے ان سے چھوٹے. لیکن آپ اس محفل کا اسٹائل دیکھ لیتے ہیں تو حضرت مفتی تقی صاحب کی اسٹائل سے آپ کو ایسا لگتا کہ سب سے جونیئر یہ ہیں. یہ ہم نے متعدد دفعہ مشاہدہ کیا. ایسے تواضع کے ساتھ بیٹھ کے سب کی بات سنتے، سب کے دلائل سنتے، اور بتاتے تھے کہ میں ایسے سنتا ہوں یہ سوچنے کے لیے کہ میں غلط ہوں اور یہ صحیح ہے، تاکہ پوری بات تو سنو نا اس کی، ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہوں. سب کی باتیں سننے کے بعد اپنے بارے میں بدگمان، اپنے بارے میں کیا بدگمان، اس کے بعد سن کے انالائز کرنا، تجزیہ کرنا، ایک معتدل رائے قائم کرنا، یہ ہوتی ہے صاحب علم کی علامت. اور جو جتنا بڑا جاہل ہوگا نا اتنا بڑا فرعون ہوگا. وہ دیکھ لو یوٹیوب فیس بک پہ پھینکتا رہے میں ہوں، میں نے سب کے منجیاں ٹھوک کے رکھ دی ہیں، میں نے سب کے کاروبار بند کر کے رکھ دیے ہیں، میں ہوں پلانیٹل پہ، میرے جیسا اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. میں ہر صرف ایک بندہ نہیں ہے، بہت سارے ہیں. ابھی وہ ایک ہے کینیڈا میں، ان کے کلپ آیا ہے، 1400 سال میں کینیڈا میں رہتے ہیں، کہتے ہیں 1400 سال میں جتنی اچھی تشریح میں نے کی ہے نا یا میرے استاذ نے کی ہے، آج تک ایسی تشریح. ابے تو کیا مریخ سے آیا ہے، مارس سے آیا ہے، کوئی نئی چیز کو جاپان نے تجھے بنایا ہے، تو مٹی کا بنا ہوا ہے، تو 1400 سال میں تجھے سمجھ میں آیا ہے، باقی سب گھاس کھا رہے تھے کیا 1400 سال سے؟ میں کر رہا ہے نا، اس کا مطلب وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ جاہل مرکب ہے. جاہل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جاہل جس کو پتا ہو کہ میں جاہل ہوں، لیکن بعض جاہل ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا ہیں، جاہل ہیں، تو اس کو کہتے ہیں جہل مرکب، بہت بڑا جاہل ہے. یہ میں اللہ کو پسند نہیں. ہم بڑے علماء کے ساتھ جب بھی بیٹھتے تھے ایسی ڈیبیٹ ہوتی تھی، اتنا مزہ آتا تھا بحث کرنے میں، اور دوسرے کی سن رہے ہیں، آخر میں آ کے ایک اعتدال سے اپنی رائے قائم کی. رائے کے تو بڑے ہی کا رائے کا اعتبار ہوتا ہے کہ سنتے ہیں تسلی سے.